مستحب غسلوں کے احکام۔ دیکھیے، مستحب غسل اور واجب غسل بعض چیزوں کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، طریقے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو واجب غسل کا طریقہ ہے وہی مستحب غسل کا طریقہ ہے۔ شرائط کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جو واجب غسل کی شرائط ہیں وہ ساری کی ساری مستحب غسل کے لیے بھی معتبر ہیں، اور انہی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو غسل انجام دینا ہے۔ ایک ڈفرنس جو آ سکتا ہے واجب غسل اور مستحب غسل میں، وہ نیت تو بالآخر ظاہری بات ہے، واجب میں واجب کی ہوگی اور مستحب میں مستحب کی ہوگی، وہ تو آئے گا ہی آئے گا۔ ہاں، وہ جو ڈفرنس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ واجب غسل، البتہ یہ بھی بہت زیادہ اگر اس کو آپ مانیں تو آغا خوئی اور آغا سیستانی کے اعتبار سے، کہ واجب غسل، جتنے بھی واجب غسل ہیں ان میں انسان کو وضو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واجب غسل کے بعد وضو ضروری نہیں ہے، بلکہ شاید مسئلہ جب بیان ہوتا ہے تو کہانیاں تو کھڑی ہوتی ہیں، لیکن بالآخر مسئلہ ہے اپنی جگہ پر، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر غسل واجب غسل جنابت کا غسل ہو تو اس کے بعد تو وضو تشریع ہی نہیں ہوا، یعنی اگر کوئی قربت کی نیت سے اس کے بعد وضو کرتا ہے تو یہ بدعت بن جائے گی، یعنی حرام ہے سمجھو۔ اما باقی جو واجب غسل ہیں، عورتوں کے مخصوص غسل ہیں، غسل مس میت ہے، نظر قسم وغیرہ کا غسل ہے، اس کے بعد وضو واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم الفاظ بدل کے واضح الفاظ میں اگر کہیں، البتہ تھوڑے سے جس کو آپ یہ کہیں کہ تسامحی الفاظ ہیں، وہ یہ کہ باقی غسلوں کے بعد، واجب غسلوں کے بعد وضو واجب نہیں ہے، اور جنابت کے غسل کے بعد وضو جائز نہیں ہے۔ آیا مستحب غسلوں کے بعد وضو ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ جو میجر ڈفرنس آتا ہے واجب غسلوں میں اور مستحب غسلوں میں، وہ یہ آتا ہے کہ آیا مستحب غسلوں کے بعد وضو واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اس میں آغا سیستانی کی جو اردو توضیح ہے، مسئلہ نمبر 634 اور 635، ان دو مسئلوں میں آغا سیستانی نے لسٹ بیان کی ہے غسلوں کی، یا تو جو مستحب غسل ہیں جو ثابت ہیں شریعت میں اس کی لسٹ 634 میں ہے، اور جن کو بعض فقہا نے مستحب مانا ہے مگر آغا سیستانی کے نظریے میں ثابت نہیں ہیں، ان کی لسٹ 635 میں ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے آغا خوئی کی توضیح میں 650 اور 651 مسئلہ نمبر، کہ 650 میں وہ لسٹ ہے جس میں جو شریعت میں ثابت ہے مستحب غسل، اور 651 میں وہ لسٹ ہے کہ جو بعض فقہا نے تو اس کو مانا ہے لیکن آغا کی نظر میں ان کا استحباب ثابت نہیں ہے۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو پہلے والی لسٹ ہے آغا سیستانی میں 634 اور آغا خوئی میں 650، یہ وہ لسٹ ہے کہ جس کے غسل مستحب ہیں، اور ان مستحب غسلوں کے بعد کے جو اس لسٹ میں مذکور ہیں، کہ اب آپ کو میں نے مسئلہ نمبر اسی لیے بتا دیا کہ میں ساری لسٹ نہ پڑھنی پڑے مجھے، ان غسلوں کے بعد وضو واجب نہیں ہے، درست؟ لیکن وہ لسٹ جو اگلے مسئلے میں ہے، یعنی 635 اور 651، ان مسئلوں میں، ان لسٹوں میں آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ان غسلوں کو اگر کوئی انجام دینا چاہے تو رجا کی نیت سے انجام دیں۔ رجا کا مطلب یہ ہے کہ
ہاں اس امید سے کہ اگر یہ خدا نے کہا ہوگا تو ایک آپ کو ثواب مل جائے گا، نہیں کہا ہوگا تو بالآخر نہا تو لیا، درست. تو یہ رجا کی نیت سے انجام دیے جائیں، اور ان کا وضو سے کافی ہونا یہ معلوم نہیں ہے، یعنی یہ کافی نہیں ہے وضو سے، لہذا ان غسلوں کے بعد وضو کرنا ضروری ہوگا. یہ ایک میجر ڈفرنس ہے جو واجب اور مستحب غسلوں میں ہے. یہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کا نظریہ ہے. آغا خمینی کا نظریہ وہ تو جنابت کے علاوہ باقی واجب غسلوں میں بھی کہتے ہیں کہ وضو ضروری ہے. آغا خمینی علیہ الرحمہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جنابت کے علاوہ جتنے بھی واجب غسل ہیں ان کے بعد بھی وضو ضروری ہے، یعنی وہ بھی وضو سے کافی نہیں ہے. تو مستحب غسل تو پھر روشن ہے دیگر، جب واجب کافی نہیں ہو رہا تو مستحب تو بطریقہ اولا کافی نہیں ہوگا. لہذا ان کے نظریے کے مطابق جنابت کے علاوہ جتنے بھی غسل ہیں چاہے واجب چاہے مستحب ان کے بعد وضو کرنا ضروری ہے. لہذا جمعے کا غسل جو انجام دیا جاتا ہے، جی جمعے کا غسل جو نارمل ہے ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہے اور کافی اس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اور ہے بھی اہم بہرحال. تو آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نظریے میں اس کے بعد وضو واجب نہیں ہے اور اسی غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ امام خمینی کے نظریے کے مطابق اس غسل سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی بلکہ وضو کرنا ہوگا. یہ ایک مسئلہ. اب بات آئیے میں ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں، نہیں واجب نہیں ہے، یعنی کریں تو ثواب تو ہے، کریں تو وضو کا اپنا ایک ثواب ہے، کیونکہ وضو مستحب نفسی تو رکھتا ہے، استحباب نفسی رکھتا ہے. لہذا بغیر کسی وجہ کے بھی آپ خالی قربتاً الی اللہ یا اپنے آپ کو طہارت پر باقی رکھنے کی نیت سے وضو کریں تو اس وضو کا خود ثواب ہے. لہذا وضو کریں تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو چلے گا یا نہیں چلے گا؟ کوئی کرنا چاہے تو قطعاً مسئلہ نہیں ہے سوائے غسل جنابت کے، یعنی غسل جنابت کے علاوہ باقی تمام واجب و مستحب غسلوں کے بعد اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، درست. لیکن سوال یہ کہ کوئی نہ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بحث اس کی ہے کہ اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو کہاں مسئلہ ہے کہاں مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. امام خمینی کے نظریے میں جنابت کے علاوہ باقی تمام واجب مستحب غسلوں میں وضو ضروری ہے. کوئی بھی غسل سوائے جنابت کے آغا خمینی کے نظریے میں وضو سے کافی نہیں ہے. اچھا ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے اور بالآخر مبتلا بے مسائل میں سے ایک ہے، جو اگرچہ تمام مستحب غسلوں کا نہیں ہے، یہ صرف جمعے کے حوالے سے. ایک تو سوال یہ ہے کہ جمعے کے غسل کا وقت کیا ہے؟ جمعے کے غسل کا وقت کیا ہے؟ جی یہی وقت ہے جو بیان کر رہے ہیں آپ لوگ کہ فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت اس جمعے کے غسل کو جمعے کے دن انجام دیا جا سکتا ہے. البتہ افضل وقت جو ہے وہ زوال کے قریب ہے کہ زوال سے پہلے انجام دیا جائے. یہ تو معلوم تھا آپ لوگوں کو. اصل مسئلہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی زوال تک انجام نہ دے اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک انجام دینا چاہے تو وقت تو ابھی ہے، لیکن اس کے باوجود آغا فرماتے ہیں، ظاہراً آغا خوئی کا بھی ایسا ہی تھا کہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر اس غسل کو انجام دیا جائے، خالی قربت کی نیت سے انجام دیں. غسل جمعہ کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، نہ یہ کہیں کہ مستحب قربتاً الی اللہ، واجب تو ویسے ہی نہیں ہے، تو نہ استحباب وغیرہ کی نیت نہ کریں، خالی قربتاً الی اللہ کی نیت سے اس کو انجام دیں. یہ ایک چیز. دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ظہر سے لے کر مغرب کے درمیان جو غسل کیا جا رہا ہے آیا یہ وضو سے کافی ہے یا نہیں؟ اگر ظہر تک کریں یا ظہر سے پہلے کریں وہی وضو سے کافی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ والا غسل بھی وضو سے کافی ہے، یعنی اول فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جس ٹائم پہ بھی آپ کریں گی تو یہ وضو سے کافی ہے. یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا.
اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غسل جمعہ اگر کوئی شخص جمعے کو انجام نہ دے سکے تو اس کی قضا کرے ہفتے والے دن، البتہ یہ نہیں کہ ہفتے میں کسی دن بھی، لیکن صرف ہفتے والے دن۔ اب یہ جو ہفتے والے دن اس نے قضا کی نیت سے جمعے کا غسل انجام دیا ہے، آیا یہ وضو سے کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ اچھا، اس کا وقت بھی وہی ہے فجر سے لے کر غروب تک۔ یہ غسل مثلا فرض کریں آپ نے ظہر سے پہلے غسل جمعہ کیا قضا ہفتے والے دن، اب نماز ظہر پڑھنی ہے آپ کو، تو آیا یہ وضو سے کافی ہوگا یا کافی نہیں ہوگا؟ اس میں بھی آغایون فرماتے ہیں کہ بھلے یہ وضو سے کافی ہے، یہ بھی وضو سے کافی ہے، یعنی قضا اگر آپ انجام دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہی والی بات ہے، وضو واجب نہیں ہے، کر لیں تو کوئی حرام بھی نہیں کیا، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، بلکہ اچھا ہی کیا۔ اچھا، یہ جمعے میں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے غسل جمعہ میں، کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ کل پانی نہیں ملے گا، جس طرح بعض اوقات پانی کی مشکل جو ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے علاقوں میں، تو پہلے سے معلوم ہے جی جمعے کو پانی نہیں ملنا ہمیں، تو بعض فقہا نے یہ بھی کہا کہ اس کو جمعرات کے دن یا شب جمعہ رجا کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں۔ آیا یہ رجا والا غسل جو ہے وہ کافی ہوگا وضو سے؟ تو یہ جو پہلے بالکل ابتدائی مسئلہ بیان کیا، جو دوسری والی لسٹ ہے وہ رجا والی لسٹ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ رجا والا کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ثابت ہی نہیں ہے نا کہ یہ مستحب ہے۔ رجا کا مطلب یہی ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے ہمارے لیے کہ مستحب ہے، ہم تو صرف اس امید پر کہ شاید ہو مستحب تو ایک ثواب مل جائے گا، ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے صرف اس کو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اگر جمعرات کو یا شب جمعہ میں کسی نے غسل کیا ہے رجا کی نیت سے تو وہ وضو سے کافی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ تو اور کوئی چیز میرے ذہن میں اس کے مستحب غسل کے احکام کے حوالے سے پانی کا مسئلہ نہ ہو اور ایسے ہی مطلب وہ جمعے کو غسل نہ کرے غسل جمعہ، لیکن اس نے ہفتے کو کر لیا قضا، قضا کی نیت، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی قضا کر رہے، کیونکہ میں نے کہیں دیکھا نہیں اب تک، جتنے بھی استفتاءات یا کتابیں دیکھی ہیں اس میں کہیں میں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے کہ قضا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کسی مجبوری کے تحت چھوڑا ہو۔ غسل جمعہ کی جو قضا کا مسئلہ ہے اس میں یہ شرط نہیں میں نے کہیں دیکھی کہ قضا اس وقت، یعنی یہ قضا کا آپشن اس صورت میں ہے کہ جب آپ کسی مجبوری کے تحت جمعے کو غسل نہ کریں تو قضا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہذا قضا اس کی مستحب ہے، جب قضا مستحب ہے تو یہ بالآخر اگر اس غسل کو کوئی انجام دے گا تو اس کے وضو سے یہ کافی ہو جائے گا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و